السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حسینہ واجد طاقت کے زور پر حکمران تھی اور انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ سوشل میڈیا پر بنگلہ دیش کی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں 15 سالہ جبر کے دور اور بھارت نواز حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش پر بھارت کو مسلط کیا ہوا تھا، جو ہوا وہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد طاقت کے زور پر حکمران تھی، انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ حسینہ واجد نے بھارت کی مدد سے عوام اور ان کی آواز دبا کر حکومت کی۔ ان کی فاشسٹ حکومت کا خاتمہ بنگلہ دیشی عوام کی قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ صوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسے کے لیے کوئی بھی جگہ دے دو، اگر این او سی کی درخواست کے باوجود اجازت نہ دی گئی تو ڈی چوک پر جلسہ کریں گے۔ گجرانوالہ میں 2 ڈاکو پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ 4 ملزمان شہری سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا پولیس سے مسامنا ہوا۔ ملزمان نے پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کا تبادلہ رکنے پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ دوران سرچ آپریشن جائے وقوع سے 2 ملزمان زخمی حالت میں ملے۔ زخمی ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور 2 عدد پسٹلز بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ منڈی عثمان والا میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی کی بے جا پابندیوں اور مظالم کے خلاف پرائیویٹ سکولز میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بلیک ڈے کے حوالے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیر پاکستان کی شارک تھی، ہے اور رہے گی۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ جاری رہے گی۔ سائنس سیکنڈری سکول اور دی کنسپٹ کنڈر گارڈن سکول کے بچوں نے کشمیریوں سے پاکستانی پرچم لہرا کر اظہار یکجہتی بھی کی۔ گزشتہ روز ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جہلم میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ اسی طرح جہلم میں بھی ڈپٹی کمشنر سیدہ رملہ علی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سیدہ رملہ علی کی قیادت میں بھی بھارتی حکومت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلعی افسران کے علاوہ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بوانا میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں تحصیل افسران سمیت سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ ریلی اے سی آفس سے شروع ہوئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل نے کی۔ ریلی میں سی ای او میونسپل کمیٹی انصر محمود، تحصیلدار نواز محسن سمیت انتظامی افسران، سول سوسائٹی اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح چشتیہ میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر مہر ساجد اقبال کی نگرانی میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام بلدیہ ملازمین، سی ای او بلدیہ نے شرکت کی۔ ریلی میں بھارت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور اسسٹنٹ کمشنر مہر ساجد اقبال نے کہا کہ یوم استحصال کا دن بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں، ہم کشمیر کی آزادی تک اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ شکرگڑھ میں گزشتہ روز بی ایس ایف کی فائرنگ سے ہلاک شہری کی ڈیڈ باڈی مل گئی۔ محمد افضل کی ڈیڈ باڈی ورثاء کے حوالے کر دی گئی، جس کا آبائی گاؤں بھوپال پور میں نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ لواحقین نے بتایا کہ ہلاک شہری کا 40 سالوں سے ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ بھارتی فورسز نے بے گناہ ہمارے بیٹے کو قتل کر کے زیادتی کی ہے اور انڈین میڈیا بے گناہ افضل کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہے۔ وزیر آباد کے علاقہ شہر رسول نگر میں بارشی پانی کے جوہر میں ڈوب کر 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے شہر رسول نگر میں سیم نالہ بھر گیا۔ نالے سے پانی اوور فلو ہو کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ بچے کے اہل خانہ اور علاقہ مکین افسوسناک واقعے پر غم سے نڈھال ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے سیم نالے کی صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے نالے سے پانی باہر نکلنے لگا۔ اہل علاقہ کا اس افسوسناک واقعے پر انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اس واقعے کا نوٹس لیں۔ صادق آباد میں درجنوں بستیوں اور چکوک کو شہر سے ملانے والی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ایم این اے، ایم پی اے سمیت حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فی الفور سڑک کی مرمت کروائی جائے تاکہ ہم مزید مشکلات سے بچ سکیں۔ سمندری کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ سول ہسپتال میں او پی ڈی سیکنڈ شفٹ کا انعقاد کر دیا گیا۔ سیکنڈ او پی ڈی روزانہ دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رکھی جائے گی۔
عوام کو فری ادویات کی سہولت فلاحی تنظیم راہ انسانیت کی طرف سے روزانہ سینکڑوں مریضوں کو دی جا رہی ہے۔ عوام کو چیک اپ، لیب، ایکس رے کی سہولت میسر ہوں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایم ایس ڈاکٹر وہاب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر وہاب ڈوگر ہے۔ میں سول ہاسپٹل سمندری میں بطور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر یوسف صاحب کے حکم پہ ایوننگ شفٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں 4 سے 5 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو او پی ڈی کو ڈیل کریں گے ایمرجنسی کے علاوہ۔ پہلے ہمارے پاس صرف 2 ڈاکٹرز ایمرجنسی کو ڈیل کرتے تھے، اب ہمارے 3 ڈاکٹرز مزید او پی ڈی کو بھی ڈیل کریں گے، جس میں ایک کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، تاکہ بچوں کو، خواتین کو اور بوڑھوں کو ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی پہ لوڈ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ نے سوال کیا سہولیات کا، اس میں ٹراما سے لے کے او پی ڈی تک تمام قسم کی سہولیات میسر ہیں۔ کوئی فالج والا، کوئی ہارٹ اٹیک والا، کوئی ایکسیڈنٹ والا، اس کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ جو جس طرح وبائی امراض ہیں جیسے پیٹ خراب ہونا، نزلہ زکام اور بچوں کے تمام امراض کے لیے ڈاکٹر ایوننگ شفٹ میں بھی دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک یہاں سول ہاسپٹل میں موجود ہوں گے۔ سر اکثر پیشنٹ کی یہ ہمیں مسائل سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو ادھر بیٹھتے ہیں، مگر جو او پی ڈی کی ان کی میڈیسن ہوتی ہے وہ بند ہے۔ دیکھیں، آپ عوام کا بھی یہ شکوہ جائز ہے، لیکن جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سٹیپ وائز سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ پہلا انیشیٹو یہ ہے، امید ہے کہ نیکسٹ انیشیٹو میں ایوننگ او پی ڈی بھی کھولی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو راہ انسانیت فاؤنڈیشن ہے ان کے تعاون سے جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو دوائیاں شام کے ٹائم بھی فری مل رہی ہیں۔ 2 سے 8 بجے تک جو راہ انسانیت کی طرف سے فری ڈسپینسری کے قائم ہے، کون سے میڈیسن دے رہے ہیں؟ جی، جو افورڈنگ پیشنٹ نہیں ہے یا جس کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، اس کو راہ انسانیت فاؤنڈیشن والے ہمارے سول ہاسپٹل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہماری پرچی پہ وہ فری دوائی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ قصور میں ڈکیت گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ کے قریب نقدی رقم، موبائل فون، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے 5 رکنی ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا جو 2 موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسٹریٹ کرائم کی واردات کرتے تھے۔ ملزمان کے دوست ساتھی بھی پولیس مقابلے کے دوران زخمی ہو کر گرفتار ہو چکے ہیں، جنہوں نے شہر میں اسٹریٹ کرائم کی 16 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ وزیر آباد میں بارشوں کے باعث بجلی کی سپلائی فراہم کرنے والے 5 کھمبے زمین پر آ گرے جو خانقی بیراج کو بجلی سپلائی کرتے تھے۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 روز سے کھمبوں کی پکڑ خراب ہو گئی تھی، مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وزیر آباد، خانقی اور دیگر درجن دیہاتوں کو بجلی سپلائی 6 گھنٹے سے معطل ہے۔ گیپکو حکام نے بتایا کہ ہم بجلی کے کھمبے درست کرنے میں مصروف ہیں، جلد سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ چھنگا مانگا میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں زیر حراست ڈاکو حملہ ور ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جبکہ 3 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو 7 مقدمات میں ملوث ہے، جسے پولیس نے چند روز قبل دوران ڈکیتی رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ ڈاکو کے 3 ساتھی پولیس حراست سے چھڑانے کی نیت سے حملہ ور ہوئے تھے۔ پولیس نے حملہ ور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ قصور میں ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے لوٹی گئی 9 لاکھ روپے کی نقدی اور رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے راجہ جنگ اور گردو نواح میں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مظفر گڑھ میں موٹر سائیکل سٹینڈ ٹھیکیدار کی بدماشی۔ موٹر سائیکل سٹینڈ ٹھیکیدار نے ایمبولنس کے لیے راستہ نہ کھولا، جبکہ علاقہ مکین کہہ رہے تھے کہ ایمبولنس کو راستہ دو، اور وہ پارکنگ کی رسیدیں کاٹنے میں مصروف رہا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ قصور میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ کے 2 ارکان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ڈاکو ضلع لاہور، جبکہ قصور کے 10 تھانوں کو شاپ روبری سمیت دیگر درجنوں وارداتوں میں انتہائی مطلوب ہے۔ ڈاکوؤں کے گروہ نے کچھ عرصہ قبل CIA ٹیم پر چھانگا مانگا کے علاقے میں دوران ریڈ فائرنگ کی تھی۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی گجرانوالہ میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے، کہیں چھوٹے تو کہیں بڑے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے عمر فاروق بٹ جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ
मुल्क भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही हर तरफ जो है वो सबज हलाली परचमों की बहार है। कहीं जो है वो छोटे और कहीं जो है वो बड़े स्टाल लगाए गए हैं। अगर इस तरह बच्चों के हवाले से बात की जाए तो बच्चों के लिए जो है वो मुख्तलिफ बैजेज, इसके अलावा अपने फेस पर जो है वो बच्चे पाकिस्तानी परचम भी बना रहे। इसी तरह खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के लिए जो है वो मुख्तलिफ रंगों की चूड़ियाँ, बिंदियाँ और कांटे भी सजाए गए। इस वक्त मैं गुजरांवाला के एक मसरूफ बाजार फतोमंड चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है वो स्टॉल के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई बताइएगा, चंद ही रोज़ जो है वो 14 अगस्त में बाकी हैं, तो क्या तैयारियाँ आपकी? जी, जैसा आपने कहा चंद ही दोस्त बाकी हैं, ये हमने स्टॉल ऑलरेडी लगा लिया हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हर चीज़ अवेल है। आपको बच्चों के कपड़े, छोटी बड़ी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। इवन कि जो आपके रेफरेंस है हम उसको और डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये खुशी का दिन है, हर कोई इस खुशी में शरीक होता है, छोटा बड़ा हो, जैसे मर्जी हो, बच्चे, पेरेंट्स, हर कोई इस खुशी में शरीक होता है। ये पीछे स्टॉल लगा हुआ है बाजों का, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके देते हैं, ठीक है। 14 अगस्त वाले दिन सिर्फ आपको इसी चीज़ का शो सुनाई देना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स से मना नहीं करना बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है एक ही दिन है। इसके अलावा बच्चों ने कहाँ पे बजानी है ये चीज़ें। उसके बाद स्कूल लगने हैं, स्कूलों के फंक्शनों के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। बच्चे आते हैं, परचम लेके जाते हैं, झंडियाँ लेके जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। ये वो चीज़ होती है कि जो हर कोई इस खुशी में शरीक होता है। जी मेरे साथ जो है वो शहरी मौजूद है। शहरी की आपने बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि जो है वो बच्चे आते हैं अपने पेरेंट के साथ, जो है वो ज़िद भी करते हैं, अपनी जो है वो मर्ज़ी की जो है वो चीज़ें खरीदते हैं। इसी तरह अगर गुजरांवाला के सरकारी दफातर की बात की जाए तो CPO गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हदायत पर जो है वो सरकारी दफातर में जो बरकी कुमकुम और लाइटों के साथ भी सजाया जाएगा। इसके अलावा छोटी बड़ी झंडियाँ भी लगाई जाएंगी और इसी तरह गुजरांवाला के शहरी जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो खरीदो कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। जी समड़ियाल में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुतबादिल रास्ता पिछली एक दहाई से टूट फूट का शिकार है, जिस पर बारिश के बाद मुसाफिरों को मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। पुरानी सड़क पर मौजूद 2-2 फीट के गड्ढों में कई हफ्तों तक पानी खड़ा रहता है। मजीद तफसील देखते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट में। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। 2 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस रोड की तरफ नज़रसानी नहीं करता। इस रोड की अहमियत की बात की जाए तो ये रोड 60 से 70 गाँव के अलावा 2 बड़े अजला सियालकोट और गुजरात को भी आपस में मिलाता है, और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुतबादिल रास्ता भी यही बनता है। इसके बावजूद इस रोड पर 2-2 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं। बारिश के दिनों में इनमें हफ्तों पानी खड़ा रहता है और बारिश के अलावा इस सड़क पर धूल और मिट्टी का राज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मकामी लोग दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल का मामला सामने आ गया। CPO कामरान आदिल की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए वाक़ये में मुलविस 5 मुलजिमान को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने 2 रोज़ कबल गैरत के नाम पर लाइबा नूरीन को कत्ल किया था। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।